لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا بھی اپنا ذائقہ ہے. حضور نے انگوٹھی دی, کہا جاؤ اس انگوٹھی پہ نا اللہ کا نام لکھوا لاؤ. انگوٹھی دی, فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے جناب صدیق اکبر گئے, کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو. پھر میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھاؤں. میں نے کہا یار اس طرح کرو, ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو. حضور کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے, کہتے ہیں آپ جناب بڑھا کے حضور کی شان پہ اتنی بات کہو جتنی ہے, حد میں رکھو. اور میں نے کہا بیوقوف, تو حضور کی حد بتا دے نا, ہم وہیں تک رہ جائیں. نہیں یہ وہاں نہیں, وہ حد بتا, ہم حد تک رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھو, اللہ کا نام لکھواؤ. جناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھوا لیا. واپس لائے نا, حضور کو انگوٹھی دی تو اس پہ لکھا تھا اللہ, محمد اور ابو بکر. تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ یار یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا تھا اللہ کا لکھوا لا, تو میرا بھی لکھوا لایا, اپنا بھی. جناب صدیق اکبر چونک گئے. امام فخر الدین رازی نے لکھا چونکے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے, میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو, تو میں نے لکھوا لیا ہے, باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا. حضور واللہ میں نے نہیں لکھوایا. محبوب ابھی بات سو نہیں رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, رب فرماتا ہے ابو بکر گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو, تو رب گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو. لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے. بھائی محبت جب یہ روپ اختیار کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں, فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں.